بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلہ جس کے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اور آج ایک دوست نے بھی سوال کیا کہ یہ جو سانڈ ہے اس کی لوگ اجرت لیتے ہیں، جب اس کا ملاپ کرواتے ہیں، نر اور مادے کا آپس میں ملاپ کرواتے ہیں تو اس پر اجرت دی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی صرف ذہنیت میں یہ سانڈ کا تصور تھا، جب وہ سانڈ کا بھینس کے ساتھ ملاپ کرواتے تو اس پر اجرت لی جاتی، لیکن آج کل لوگ اعلیٰ قسم کا اگر بکرا ہے یا مرغا ہے یا بیل ہے تو اس کا ملاپ کرواتے ہوئے بھی لوگ اجرت لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس پر اجرت لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کچھ لوگ اس میں پھر تعویلیں کرتے ہیں کہ ہم اس سے جو پیسے لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر واپس ہم انہی جانوروں کا چارہ خریدتے ہیں، ان کے چارے کا انتظام کرتے ہیں یا بوسا وغیرہ خریدتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ ان تعویلوں سے یہ اجرت لینا یہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مرغی فروش جو ہے مرغی فروخت کرتا ہے تو اس کے پنجے مرغی کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بعد میں اس کو علیحدہ طور پر فروخت کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، مرغی کو جب تولا جاتا ہے تو اس کے پنجے یا اس کے پر سارا وہ خریدنے والے کی ملکیت میں ہو جاتے ہیں۔ اب مرغی فروش کے لیے ضروری ہے کہ وہ خریدار کی مرضی معلوم کر لے، اگر وہ ساتھ لے جانا چاہے یہ ساری چیزیں تو اس کو دے دی جائیں، اور اگر چھوڑ کر جانا جائے تو یہ پھر مرغی فروش کی ملکیت میں ہوں گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرغی فروش یہ پنجے زبردستی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم علیحدہ طور پر اس کو فروخت کریں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرغی خریدنے والا وہ اپنی مرضی سے وہ یہ پنجے یا اس کے پر وہ مرغی فروش کو دے دے اور اس کے پاس چھوڑ کر چلا جائے تو یہ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں۔ عموماً آج کل یہ لوگوں کی ذہنیت بھی ہے اور یہ آج کل لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ صرف گوشت لے جاتے ہیں، اس کے پنجے اور اس کے پر وغیرہ نہیں لے جاتے، تو عرفاً یہ ان کی طرف سے اجازت ہی تصور کی جائے گی۔ اس کے بعد مرغی فروش کے لیے ان پنجوں کا علیحدہ طور پر فروخت کرنا یہ صحیح ہوگا۔